درس قرآن.com کے پروگرام تجزیے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ نئی جنریشن تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہے اور نئی جنریشن کو بگاڑنے میں، نوجوانوں کو تباہ کرنے میں بہت اہم کردار ویلاگ کا ہے۔ بہت سارے ویلاگر ایسے ہیں جو نوجوانوں کو غلط راستے پر چلا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈکی بھائی بتایا جاتا ہے۔ فیض صاحب، ڈکی بھائی کا کیا واقعہ تھا، کیا قصہ تھا، کیوں گرفتار ہوئے وہ؟ دیکھیں، یہ ڈکی بھائی جو ہیں یہ بہت مشہور یوٹیوبر ہیں اور اب یوٹیوب سے ان کی بڑی شہرت ہے۔ پاکستان میں نمبر 1 بھی رہے ہیں ایک دور کے اندر۔ لاہور میں شفٹ ہوئے ہیں، یہ پہلے کراچی میں تھے، اور اصل جو ان کا ایشو بنا ہے وہ ہے کہ جوئے والی اپلیکیشنز، جوئے والی جو اپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہیں، اور سوشل میڈیا آنے کے بعد ان میں بہت تیزی آ گئی۔ اس سے پہلے جو پاکستان میں جوا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ کرکٹ کے میچوں کے درمیان کھیلا جاتا تھا، یا پھر اسی طرح مختلف چھوٹے موٹے اڈے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اب جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل گینگ اس میں انوالو ہو گئے ہیں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پہ جوا لیگل ہے، تو انہوں نے اپنی اپلیکیشنز اس کی لانچ کر دی، اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرکٹ میچز ہوتے ہیں تو کرکٹ میچز کے درمیان ایک ایک گیند کے اوپر جوا چلتا ہے، ایک ایک کھلاڑی کے اوپر جوا چل رہا ہوتا ہے، ایک ایک میچ کے اوپر ہر چیز پہ اس کے جوا چلتا ہے، اور ماضی میں بہت سے کرکٹر بھی اس حوالے سے گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ڈکی بھائی کا کیس اس وقت چل رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ضمانت اس میں ہو جائے گی، یہ اصل میں ایک بہت مشہور جو تھی جوئے کی اپلیکیشن، جن کے کرکٹ میچوں کے درمیان ایڈ بھی بہت تواتر سے پاکستان میں چلتے تھے، اور سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے 1x بیٹ کے نام سے، ایک وہ بیٹ ہوتا ہے وہ ایک دم لمبا سارا ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے ہلاتا ہے تو وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو وہ اسی طرح کہ بھئی ایسی پیسے آپ کے ایک دم اتنے زیادہ کھیلتے تھے یا اس کو پروموٹ کرتے تھے؟ یہ کہا یہ جا رہا ہے، جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق یہ کنٹری ہیڈ تھے، اس اپلیکیشن کے کنٹری ہیڈ تھے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس کو پروموٹ کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک پبلک فگر ہیں تو ان کی وجہ سے کتنے لوگ اس کی طرف آئے ہوں گے۔ اور صرف ایک اپلیکیشن نہیں، ابھی ایک خبر کچھ جو میڈیا پر آنے والی خبریں ان کے مطابق 12 کے قریب اپلیکیشنز میں انوالو تھے، یعنی 12 کے قریب اپلیکیشنز تھیں جن کو یہ سپورٹ کر رہے تھے، اور جوا پاکستان میں ان اپلیکیشنز کے ذریعے سے پھیل رہا تھا۔ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد چونکہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا ہے، انٹرنیٹ اسپیس جو ہے وہ جغرافیائی حدود سے باہر چلی گئی، تو کوئی بھی بیٹھ کر کسی لمحے پہ وہ جوا کھیل سکتا ہے، اور تھوڑے بہت پیسے تو ہر کوئی بندہ رسک میں ویسے ہی نوجوان نسل میں، چونکہ یہ جو یوٹیوبر سے انسپائرڈ جو ہماری جنریشن ہے وہ تو نوجوان نسل زیادہ ہے، اور نئی جنریشن چاہتی ہے کہ راتوں رات ہو جائے، اور ان کے مشہور ہو جائے۔ ظاہر ہے، اور جب آپ ایک آدمی کو دکھائیں گے جس نے 12 کروڑ کا بنگلہ لیا ہوا ہے، ابھی ان کا جو بنگلہ ہے جس کے اوپر اب پھر کیس چل رہا ہے کہ بھئی وہ بنگلہ فیک نکلا ہے اس قید ہونے کے بعد، تو اب وہ 12 کروڑ کا اگر بنگلہ لے کر وہ دکھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے وہ کماتا کہاں سے؟ تو ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو یوٹیوب آنے سے پہلے تو سڑک چاپتا، موٹر سائیکل پہ چلتا تھا، مطلب عام سی زندگی تھی، جس طرح اس نے کیا اسی طرح سے ہم کر دیں گے۔ یہ جو جوا ہے شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھو، شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پر کئی جگہوں پر یہ ذکر کیا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بہت واضح کلیئر کٹ الفاظ میں قرآن نے کہا ہے کہ شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہیں، اس سے بچ جاؤ، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکو۔ اور حدیث میں تو یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی سے یہ کہا تعال اقامرک، آؤ ہم جوا کھیلتے ہیں، تو صرف اتنا کہہ دینے سے ہی وہ گناہگار ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ فلیتصدق، وہ صدقہ کرے، صرف اتنا کہنے سے، یعنی کسی کو دعوت دینے سے، نوجوانوں کی دعوت۔ اور پاکستان میں قانوناً بھی تو یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، اسی وجہ سے یہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اور بھی کچھ کرکٹرز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں انوالو تھے، تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس سے پیسہ ملے گا وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندانوں کو حرام سے بچائیں۔ بات یہ کہ جو نئی جنریشن ہے، کچے ذہن ہے، نوجوان ہیں، وہ تو حلال حرام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے ملحد ہیں یونیورسٹیوں میں، حلال حرام، جائز ناجائز اور
बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड, ये कल्चर, तो ये कौम की रहनुमाई कौन करेगा, ये कल्चर कैसे बदलेगा? बस देखें, इसमें हर किसी को हिस्सा डालना पड़ेगा, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही और लोगों को इस बात को उठाना पड़ेगा। और इस इंशाल्लाह कौम में बहुत खैर है, हमारी नौजवान नस्ल में बहुत खैर है, बहुत से नौजवान जो हैं वो दीन से जुड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान का भी इंटरनेट जो वील हाउस का बात करते हैं बहुत महज़ब है, उसकी बनिस्बत जो दुनिया में हो रहा है उसके मुकाबले में तो हम 1-2% पे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, नौजवान नस्ल में बड़ी खैर है और उम्मीद है कि ऐसे वाकयात जब गवर्नमेंट हरकत में आती है, सिस्टम निज़ाम हरकत में आता है, ऐसे लोग गिरफ्तार होते हैं तो लोग फिर रुक जाते हैं। जी, आपको चाहिए कि आप कम से कम अपने बच्चों की निगरानी करें। देखें, आपका बच्चा 24 घंटे जो मोबाइल चला रहा है, जो टिकटॉक चला रहा है, जो ऐप चला रहा है, जो बंद कमरे में बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? जब आप अपनी औलाद की हिफाजत नहीं करेंगे, उसकी तरबियत नहीं करेंगे, तो मुआशरे का, सोशल मीडिया का जो गंदा तरीन फर्द होगा, वो आपके बच्चे को खराब कर देगा, उसके जहन को परागंदा कर देगा। लाहौर में एक अजीब और गरीब किस्म का इवेंट हुआ जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसा होगा। कहा जा रहा है कि LGBTQ का ये प्रोग्राम था और इसको जब प्रोग्राम हो गया, उसकी तस्वीर आई, वीडियोस आई, तो उस वक्त लोगों ने कानों को हाथ लगाया। भाई साहब, ये प्रोग्राम हुआ क्या था, असल क्या वाकया क्या है? देखें, जो असल वाकया है उसके बारे में तो कोई सामने आया नहीं है। और जो असल ये चीज़ वायरल हुई है वो मारिया भी, जो बहुत मशहूर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस भी है इसी नाम से। तो उन्होंने ये एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, लाहौर में ये हो रहा है, बड़े पैमाने पे हुआ ये। और उसमें लोगों की एक बड़ी 50-60 के करीब लोग उसमें शरीक हुए हैं। और असल मसला ये हुआ कि वहाँ कुछ बच्चे भी गए, बच्चों को नहीं पता था कि बच्चे और बच्चियां जब वहां पे जाके उस इवेंट में शरीक हुए तो उन्हें फिर वहां पर ये सब मनाजिर देखने को मिले और उन्होंने फिर आकर इसके ऊपर बात की कि ये क्या हो रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद फिर मारिया बी तक वही वीडियोस पहुंची तो उन्होंने इसको वीडियो बना दी और उसके बाद पुलिस ने छापा मार के उन लोगों को 50-60 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन असल में इशू ये है कि यहाँ पर जो एक लीगली जो इसके ऊपर 3 दफात लगाई गई थी वो ये लगाई गई थी। सबसे पहले नंबर पर तो फुहश मवाद की जो फरोख्त है ये ममनू है। दूसरे नंबर पर फुहश मवाद की जो तशहीर है कानूनन ये भी ममनू है, ये भी नहीं हो सकती। तीसरे नंबर पर जो अवामी मकाम है या अवामी जगह ओपन लोगों के सामने कोई फहाशी करना और यानी करना ये भी नहीं। अब ये कानूनी तौर पर ये 3 दफात हैं जो इसके ऊपर लग सकती थी और लगी भी। पुलिस ने इन्हीं के ऊपर कार्रवाई की, लोग भी गिरफ्तार किए। लेकिन जब गिरफ्तारियां हो गई तो उनमें से ये जो तीनों दफात थी ये साबित नहीं हुई हैं। तो भाई साहब, क्या आप हम जिन्स परस्ती को ये कोई फहाशी और देखिए यानी उसमें ये इसको तस्वुर नहीं करते? देखें, इसके अंदर जो कानूनी खला है वो बुनियादी तौर पर इसकी वजह बना है। तो सबसे पहला जो काम इस हवाले से करने का है कि पाकिस्तान में इस्लाम पसंद और दीन पसंद लोग जो हैं मौजूद हैं। पाकिस्तान का दस्तूर ये कहता है कि पाकिस्तान में कुरान और हदीस की बुनियाद पर ही कानून बनेंगे, इसके अलावा में कानून नहीं बन सकते। और कुरान और इक़्तिदार आला अल्लाह ताला को हासिल है और कुरान हदीस के मुताबिक कोई भी कानून होगा वो दस्तूर का इनका हिस्सा बन जाएगा। तो अब सबसे बुनियादी चीज़ जो इस हवाले से करने की है वो ये कि मजहबी जमातें जो हैं उनको ये चाहिए कि उनके लीगल डिपार्टमेंट्स हों और जैसे ये अब कानूनी खला सामने आया है ना, तो इस कानूनी खला को वो पुर करने के लिए आए और कानून साजी ऐसी करवाएं कि अगर कोई प्राइवेट प्लेस के ऊपर भी कोई दावेदार सामने ही नहीं आया। अब यहाँ पे सबसे एक बड़ा इशू ये आया कि वहां पे कोई दावेदार सामने ही नहीं आया। जो लोग वहां पे शरीक थे उनमें से भी कोई नहीं आया कि यहाँ पे कोई गलत काम हुआ है या हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है। तो वहां पे कोई दावे सिर्फ ये कि ये जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो आई हैं, वो ऐसे ही रक्स हो रहा है, सुरूद हो रहा है, लोग याशी कर रहे हैं, शैतान बने, शैतानी चेहरे बनाए हुए हैं और इस तरह की ये वो कह रहे हैं कि हमने जैसे एंजॉयमेंट कर नहीं, वो तो हम जिन्स परस्ती को फरोग दिया जा रहा था ना। देखें, ये बात के हम जिन्स परस्ती को फरोग दिया जा रहा है, ये बात साबित करने वाला वहां का कोई गवाह ही नहीं आया।
صحیح ہے، اب وہ گواہ نہیں ملا۔ دوسرے نمبر پر جو قانونی طور پر یہ 3 شقیں لاگو ہوئی ہیں، ان 3 شقوں کے علاوہ قانون کی کوئی ایسی شق ہے نہیں کہ اگر کوئی فحاشی عریانی ایسے نجی پلیس کے اوپر کرتا ہے اور کوئی دعوے دار بھی نہیں آتا ہے، لیکن جب وہ کوئی چیز ویڈیو وغیرہ آ جاتی ہے لوگوں کے جذبات کو، اور پاکستان کے دستور جو اسلامی اور آئین ہے، قرآن ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب نہیں، تو اس کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، اس کی بنیاد صحیح ہے۔ تو اچھا، اس میں انہوں نے جو تشیع الفاحشہ کی بنیاد پر جو قانون ہے وہ تو یہی بنتا ہے نا کہ لوگوں میں فحاشی آپ پھیلاتے ہیں، تو وہ وہاں کے کسی آدمی نے وہ ویڈیو ہی نہیں چلائی ہے۔ اچھا، ایل جی بی ٹی ہے کیا؟ دیکھیں، یہ تو ہم جنس پرستی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹرانسجینڈر بھی اس میں آتے ہیں، ٹرانسجینڈرز کو بھی اسی کام کے لیے مطلب وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عموماً پاکستان میں بہرحال یہ ایک بڑا لمبی ڈیبیٹ ہے کہ ٹرانسجینڈرز اصل میں حقیقتاً پاکستان میں کتنے ٹرانسجینڈرز ہیں اور کتنے نہیں ہیں، اور اس میں یہ ایک بحث ہے جو پہلے چلتی رہی ہے، شناختی کارڈ میں ترمیم کے موقع پر بھی چلتی رہی۔ تو لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس کیس کی پیروی کریں، وہ دعویٰ کریں۔ عدالت نے جو اس کیس کو ڈسمس کیا ہے نا، اس کیس کو ڈسمس کیا ہے جن لیگل بنیادوں پہ، ان لیگل بنیادوں کے اوپر اب جو اسلام پسند وکیل ہیں وہ بنائیں اور اس کے ایویڈنسز جمع کریں اور قانونی دفعات کے اوپر کام کریں کہ کون سی دفعات کی وائلیشن اس میں پائی گئی، پھر دوبارہ سے کیس لڑیں۔ تو یہ کیس موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مغربی امریکی مادر پدر آزاد تہذیب و ثقافت سے ہمارا نوجوان طبقہ متاثر ہے، وہ وہاں پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ میرا ناروے جانا ہوا تھا تو وہاں پر میں ساحل سمندر پر گیا تو ہم جنس پرستوں کا پورا ایک جھنڈا تھا، ان کی تقریب ہو رہی تھی اور وہ سریعام چل رہا تھا، اور نوجوان دنیا میں یہ نارمل ہوا ہے تو اسی کی کوششیں یہاں ہیں، تو اس کو ختم کر۔ شرعی اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، اگر یہ ایسا کوئی ہوا ہے، شیطانی شکلیں بھی بنائی ہیں تب بھی درست نہیں ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کے بچے ہیں، سارے مسلمان ہیں، پھر اگر وہاں پہ ایسے کوئی ناجائز نازیبا حرکتیں ہوئی ہیں وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن نے، حدیث نے اس پر عذاب کہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ لن تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم، کہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی اور عریانی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر وہ طاعون، وبائیں اور عذاب نازل کرتے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں نے دیکھے ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے فحاشی اور عریانی سے بچنا یہ تو بہت بنیادی چیز ہے، اور جیسے دوسری چیزوں پہ الحمدللہ پاکستان میں قانون سازی ہوئی ہے، تو اسی طرح اس کے اوپر اب مسلمان جتنے وکیل ہیں، اسلامی جتنی پارٹیز ہیں، اسلام کے علمبردار مذہبی پارٹیز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے وکلاء ونگز کو اس پر متحرک کریں، کیس بنائیں اور دوبارہ سے فائل کریں تاکہ اس کا رستہ ہمیشہ کے لیے رکے، ورنہ کل کو پھر کوئی پارٹی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ میں بچوں کا باپ ہوں، آپ بھی بچوں کا باپ ہیں، اور بہت جب آدمی سوچتا ہے کہ ایل جی بی ٹی کا سوچتا ہے یا ہم جنس پرستی کا سوچتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ یا بچی اس جماعت کی طرف آ جائے، اس گروہ کی طرف آ جائے یا اس سے متاثر ہو تو کیا بنے گا۔ ہر ماں باپ یہ سوچ رہا ہے، اور پاکستان میں الحمدللہ 99% بلکہ 99% مسلمان رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن ہماری نسل، ہمارا خراب نہ ہو، یہ خراب نہ ہو، ایل جی بی ٹی کی طرف نہ جائیں اور یہ شیطان کے پجاری نہ بنیں، الہاد کی طرف نہ جائیں۔ بالکل یہ بات ہے۔ اس پر والدین کو، اساتذہ دیکھیں، والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی، والدین سب سے بنیادی ذمہ داری تو والدین کی ہے، جن سے پیسے لے کر جا رہے ہیں بچے، جن کے علم میں ہے کہ بچے کہاں پہ جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ بچہ کہاں پہ جا رہا ہے، کس چیز کی سبسکرپشن کروائی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پہ یہ کوئی فری میں نہیں ہوگی پارٹی، انہوں نے فیسز وغیرہ بھر کے وہاں پہ اس میں شریک ہوئے ہوں گے۔ تو ان کو اب والدین کی ذمہ داری ہے وہ دیکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں پر آ رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں، وہ کس معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں۔ پھر بعد میں رونا، پھر یہ کہنا، والدین کی ذمہ داری بھی ہے، اساتذہ کی ذمہ داری بھی ہے، منتظمین کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اور سب کی، جیسے میں نے کہا کہ مسلمان وکلاء کی ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر قانون سازی کریں، جو ہمارے ججز ہیں اسلامی ذہن رکھنے والے ان کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر بولیں، اس کے اوپر لکھیں،
اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار پروگرام ہو گیا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے. دیکھیں نا ایک خاتون نے ایک ویڈیو بنائی تو اس کے اوپر گرفتاریاں ہو گئی, 50-60 لوگ بندے گرفتار ہوئے, کیس چلا اور اس کے بعد ایویڈنس نہ ہونے پر ڈسمس ہو رہا ہے کہ قانون کی یہ شکوں کا اطلاق نہیں ہوتا اس پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں, زبان سے نہیں ہے تو دل سے ہی برا سمجھیں. تو زبان سے پاکستان میں اتنی آزادی ہے, ہر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے, لکھ رہا ہے, تو اس پہ لکھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو. جی آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے, اگر ممکن ہو ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے روکنا ممکن نہیں ہے, زبان سے روکیں, زبان سے روکنا ممکن نہیں ہے تو کم از کم اس کو برا سمجھیں, اسے نفرت کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com